عتیقہ اوڑوں سے 2 شراب کی بوتلوں پر 100 موٹر لیا گیا۔ اب رینجر کیا ہمارا ادارہ نہیں ہے؟ کیا فوج ہمارا ادارہ نہیں ہے؟ کیا رینجر یا فوج پاور کا ادارہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے کہ MKM کو کارکنوں کو گرفتار کرنا کون سی دیانتداری ہے اور کون سا قانون اور رسول ہے؟ کون پاکستانی ہوگا جو اپنی فوج کے خلاف ہوگا؟ کون پاکستانی ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ اپنے اداروں کا احترام نہ کرے؟ میں بحیثیت وکیل الحمدللہ میں سب کا احترام کرتا ہوں۔ بہت ہی سینئر صحافی نے کہا ہارون احمد نے کہ جتنا پورا لاہور ٹیکس ادا کرتا ہے اتنا صرف لیاقت آباد سپر مارکیٹ ادا کرتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ لیاقت آباد کے سامنے جو سڑک ہے اس کا گٹر کا ڈھکنا ٹوٹ جائے تو اس میں لکڑی لگا دی جاتی ہے۔ یہاں کے کالج یونیورسٹی مدارس بھرنے کے بجائے شہداء قبرستان بھر دے گا۔ Before watching this video, please subscribe All About Pakistan by Jag Karachi. وہ اس کی ذمہ داری تھی، وہ میرے پاس آیا، مجھے اس نے اپنا مدعا بیان کیا، مجھے اپنی بات بتائی، میں نے بھی دیکھا کہ یہ بات قانون کے مطابق ہے۔ میں نے آرٹیکل ذکر کیا آپ سے 17، 19، 25۔ یہ دستور کس لیے ہے؟ آئین پاکستان کس لیے ہے؟ یہ آئین پاکستان اس کی روح سے ہم اپنا پورا ملک چلاتے ہیں۔ یہ آئین پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور، اس دستور میں جو کچھ لکھا ہے وہ عام آدمی چاہے وہ وزیر اعظم ہو، صدر پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو اس سے بالا تر تو نہیں ہے۔ اگر اس کے مطابق میرا مقدمہ غلط ہے تو غلط ہے، مگر اس کے مطابق پاور کا مقدمہ جو میں نے پیش کیا عدالت میں وہ بالکل درست ہے۔ اور اب اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے تو اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر کورٹ جو فیصلہ کرے گی۔ آج تک کورٹوں کا میں بھی احترام کرتا ہوں، یقین ہے کہ پاور صاحب بھی احترام کریں گے، لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ پاور صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آپ 100 موٹو لے کر ان کی یہاں پر حاضری کو یقینی بنائیں، تو انہوں نے کہا 100 موٹو کا قانون بتا دیں کیسے میں لوں؟ میں نے کہا مائی لارڈ یہاں پر 2 شراب کی بوتلوں پر چیف جسٹس نے، میں نے وہاں بھی نہیں کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آئندہ میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ معمولی باتوں پر بھی یہاں پر 100 موٹا لیا گیا، لیکن آپ کو یاد دلا رہا ہوں کیا عتیقہ اوڑوں سے 2 شراب کی بوتلوں پر 100 موٹا لیا گیا؟ اگر اس پر لیا جا سکتا ہے تو ایک آدمی جو آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، جو آج عدالت میں پیش ہو کے یہ سننا چاہتا ہے کہ میرا وکیل میرا مقدمہ پیش کیسے کرے گا، وہ سننا چاہتا تھا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کیا کرنا چاہیے، اس کو آپ رات گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے، یہ قانون سے مذاق کی بات ہے، یہ اس انسان کی تذلیل ہے جو قانون کی پاسداری اور قانون پر عمل کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا رویہ جو ہے عام شہری کو اچھا نہیں بناتا بلکہ عام شہری کو کمزور کرتا ہے۔ عوام کو اس دستور کے مطابق طاقتور ہونا چاہیے، عوام کو اس آئین کے مطابق مضبوط ہونا چاہیے، عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس آئین کو استعمال کرتے ہوئے اس دستور پر عمل کرتے ہوئے اپنے وہ تمام حق لے سکتا ہوں جو میرا حق ہے۔ اگر یہ حق پاور کا نہیں ہے اور آپ پاور کا حق نہیں دینا چاہتے فیصلہ کورٹ کرے گی، لیکن اسے ایک دن پہلے گرفتار کرنا جبکہ اس پر کوئی مقدمہ بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے، قابل مذمت ہے۔ صرف ناظرین کو یہ بتا دیں کہ نثار پاور جن کو یعنی کل رات میں پرسوں یعنی 29 تاریخ اور 30 اور 29 کی درمیانی شب میں گرفتار کیا گیا، کیا ان کے اوپر کوئی پہلے سے کوئی مقدمہ قائم تو نہیں تھا؟ دیکھیے میں تو اس مقدمے میں وکیل ہوں جو آج میں نے پٹیشن پیش کی ہے مقدمے پہلے کی بات، لیکن اس کے بیٹے نے آ کر کہا کہ میرے والد پر کوئی مقدمہ ہے۔ 3 بیٹے آج اس کے کورٹ کے اندر پیش ہوئے، اچھا، اور تینوں میں سے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میرے والد پر فلاں مقدمہ ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کہا گیا، انہوں نے کہا ہمیں کچھ بتائے بغیر ان کو لے کر گئے۔ ان کو پوچھا گیا کون تھا، انہوں نے کہا سادے لباس میں بھی لوگ تھے اور رینجر کی وردی میں بھی لوگ موجود تھے۔ اب رینجر کیا ہمارا ادارہ نہیں ہے؟ کیا فوج ہمارا ادارہ نہیں ہے؟ کیا رینجر یا فوج پاور کا ادارہ نہیں ہے؟ کیا رینجر اور فوج پاور کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی؟ ہم سب کا ادارہ ہے، اور ہم کراچی شہر سب میں جو امن و امان ہے وہ دیکھیے ہم بار بار اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اداروں کا میں پاور کے حساب سے بات کروں ہاں کہ وہ فوج کا بھی احترام کرتا ہے، وہ پولیس کا بھی احترام کرتا ہے، قانون کا بھی احترام کرتا ہے۔ اگر وہ احترام کرتا ہے تو اس شخصیت کو کورٹ تک آنے میں روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود یہ پیدا کر رہے ہیں، ایک آپ دراڑ پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی دیکھیے ایک ہی انسان ہوتا ہے جس کے دماغ میں کوئی غلط بات آ جائے
وہ سینکڑوں لوگوں سے فریاد کر کے اس بات کو باور کرانا چاہتا ہے. اگر کوئی مقدمہ ہے تو عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا, اور پھر پٹیشن سے ایک رات پہلے نہیں گرفتار کر, بہت پہلے گرفتار کر لینا چاہیے. کیا ماضی میں مختلف سیاسی جماعتوں پر مقدمے نہیں چلے؟ کیا ان میں سزائیں نہیں ہوئی ہیں؟ اگر مقدمہ کسی کارکن پر ہو یا کسی پارٹی کے سربراہ پر بھی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن مقدمہ اتنی ہی نوعیت کا ہونا چاہیے جتنا جرم ہے, اور اسی طرح سے چلانا چاہیے جس کا ہمیں قانون آئین اجازت دیتا ہے. آئین اور قانون کے مطابق ہر چلنے والے مقدمے کا ہم احترام کریں گے, اور اس پر جو عدالت فیصلہ دے گی اس کا بھی احترام کریں گے. پھر لیکن ہمارے پاس حق تو ہوتا ہے کہ اس کو اپیل کریں, لیکن آپ بغیر کسی اپیل کے, بغیر کسی ہیئرنگ کے آپ فیصلہ دیں. کیا نواز شریف پر جب فیصلہ ہوا تھا وداؤٹ ہیئرنگ, کیا لوگوں نے شور نہیں بجایا؟ تو کیا اس کے شور مچانے والوں کو گرفتار کیا گیا؟ وہ ٹی وی پر میڈیا پر آ کر وہ کہتے رہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, یہ شرعاً غلط ہے. انہوں نے بھی بعد میں اداروں کا نام لیا, تو کیا کیا؟ ان کو پابندی لگا دی گئی, ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا؟ نہیں. تو جب ان کے کارکنوں کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا تو پھر مجھے بتائیے کہ ایم کیو ایم کو کارکنوں کو گرفتار کرنا کون سی دیانتداری ہے اور کون سا قانون اور رسول ہے؟ سر تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ, اور ناظرین بھی یقیناً سوچ رہے ہوں گے دیکھنے والے, کہ جس عدالت میں آپ آج موجود تھے اور وہاں پہ آپ نثار پنور صاحب کا مقدمہ لڑ رہے تھے الطاف حسین کے حق میں, جب یہ بات عدالت کو باور کرائی گئی کہ وہ گرفتار ہو چکے ایک رات پہلے اپنے گھر سے جو ہے اٹھا لیے گئے ہیں, اس وقت بھی کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا گیا, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ مزید آپ اس مقدمے کی آگے پیروی کرتے رہیں گے تو کیا مطلوبہ نتائج یا مطلوبہ آپ کو حقوق مل سکیں گے؟ دیکھیے, اب پنور صاحب کے لیے تو کل ہیبیس کارپس کی پٹیشن داخل کی جائے گی. یہ ذرا کیمرے میں دیکھ کے بتا دیں ہیبیس کارپس کیا ہوتا ہے؟ جی, اب دیکھیے, ان کو جو ہے ان کی مرضی کے خلاف, جب کسی کو کسی مرضی کے خلاف بغیر بتائے لے جایا جائے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہیبیس کارپس داخل کیا جائے گا, اور ان کو بات کی جائے گی کہ آ کر ادارے آ کر کورٹ کو بتائیں کہ ہم انہیں کس لیے اور کیوں لے کر گئے. وہ بھی آپ ہی دائر کریں گے؟ جی بالکل, میں دائر کروں گا, بلکہ وہ تیار ہے, کل صبح انشاءاللہ تعالیٰ وہ کورٹ میں پیش کر دی جائے گی. لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو, آپ کے ملک کو, آپ کے عام آدمی کو کمزور کرتی ہیں. قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم گئے کورٹ میں, کورٹ اسے بہتر سمجھے گی, کورٹ اسے جائز سمجھے گی, اسے قبول کرے گی. اگر کورٹ اسے جائز نہیں سمجھتی تو پھر وہ اپنے کہیں کوئی فیصلہ کرے گی. ہم اس کے پابند ہوں گے کہ وہ اگر فیصلہ ہمیں یہاں غلط لگتا ہے تو ہم اپیل کریں سپریم کورٹ میں. لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جو آدمی پٹیشن داخل کر رہا ہو وہ کوئی مجرم ہے. وہ مجرم نہیں ہے, اس پاکستان سے محبت کرنے والا ہے, اپنے اداروں کا بھی محبت کر. کون پاکستانی ہوگا جو اپنی فوج کے خلاف ہوگا؟ کون پاکستانی ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ اپنے اداروں کا احترام نہ کرے؟ میں بحیثیت وکیل الحمدللہ میں سب کا احترام کرتا ہوں, لیکن اگر مجھے بھی کوئی ایسی تکلیف پہنچے جس کا میں حقدار نہیں ہوں تو کیا میرے منہ سے آواز نہیں نکلے گی؟ کیا میں وہ گفتگو نہیں کروں گا؟ وہ بھی کروں گا. اس طرح پنور کے ساتھ ہے. پنور کے بچے آج کہہ رہے تھے, کیا وہ بچے اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا وہ یہ حقدار نہیں ہے کہ پوچھے کہ میرے باپ کو کہاں لے کے گیا, وہ جانے کہ ان کا باپ گزشتہ 24 گھنٹے سے کہاں ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ قانون نافذ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے جو بتائیں کہ بیٹا تمہارے والد کو فلاں کیس میں فلاں جگہ لے, بس ختم. وہ پیش کر دیں, اگر اس پر کوئی مقدمہ ہے پیش کر دیں, بات ختم. پھر ہم اس پر جو مقدمہ ہوگا اس کے لیے بیل لگائیں, اس کے لیے کچھ اور کام کریں, اس کے بچے اپنا وکیل کریں, مجھے کریں یا کسی اور کو کریں, جو بھی ہوگا. یہ ہے وہ طریقہ کار جو آئین میں لکھا ہے, جو دستور کے مطابق ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اسے صرف عدالت سے روکنے کے لیے گرفتار کریں. یہ قابل مذمت بات ہے. ناظرین, یہ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں خالد ممتاز, جو کہ ملک کے مایہ وکیل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سماجی کارکن بھی ہیں اور اصلاحی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اپنی وکالت سے ہٹ کے بھی اس معاشرے میں سدھار لے کے آنے کے لیے بہت سارے فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہیں. یہاں پہ اسی چیز کو آگے لیتے ہوئے خالد صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایسا ممکن ہوگا کہ آپ ہماری عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ ان دونوں کو یہ باور کروا سکیں کہ جس طریقے سے پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ناراض ہمارے بلوچ بھائی تھے,
اسی طرح سے لیاقت آباد کی گندی گلیوں میں، نئی کراچی سرجانی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں میں، ملیر لانڈی کورنگی کے ایسے علاقوں میں جہاں پینے کی ایک بوند پانی نہیں ہے، پانی کے نلکوں میں ہوا آ رہی ہے یا گٹر میں ملا پانی آ رہا ہے، وہ بھی کبھی تھوڑے سے خفا ہو سکتے ہیں، ان کی بھی محرومیاں ہیں. یا بہت بڑی اصلاحی کام کرنے جائیں گے، بہت بڑا جہاد کرنے جائیں گے کہ اگر ایک درمیان ہماری ریاست اور محب وطن بانیان پاکستان کی اولادوں کے درمیان آپ ایک پل کا کردار ادا کر دیں اور وہ دوریاں ختم کروا دیں. شاید یہی وہ موقع ہے کہ ہم وہ دوریاں ختم کروا سکیں، ہو کہ ہم اور اس بانیان پاکستان کی تمام اولادیں 100% نہیں 1000% محب وطن ہیں، کیونکہ اس وطن کے لیے تو ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں آئے تھے. ہم یہاں مہاجر بننے تو آئے نہیں تھے، پاکستانی بننے آئے تھے، پاکستان کے شہری بننے آئے تھے، ورنہ شہریت اور ملکیت تو پہلے ہی ہمارے پاس تھی، پہچان تو پہلے پاکستان بننے سے پہلے ہی پاکستان کی پہچان ہمارے پاس آ گئی تھی، ہم تو ہجرت کر کے آئے تھے. تو کیا لگ رہا ہے اس موجودہ ممکنہ ماحول میں کیا آپ عدالت سے یہ بات ہمارے اداروں کو اور ہمارے تمام ان ریاستی ان اداروں کو جہاں پہ قانون بنتے ہیں اور نافذ کروا لیے جاتے ہیں، ان کو یہ باور کروا سکیں گے ایک محبت کے ساتھ کہ بھائی وہ ناراض بلوچ بہن بھائی ہیں تو یہ بھی تھوڑے سے ناراض، خفا، کچھ اداس، کچھ مایوس بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں جو کہ پہلے کوٹا سسٹم کی مار سے مار دیے گئے، پھر کوٹا سسٹم کے بعد دوبارہ کوٹا سسٹم کی مار سے مار دیے گئے، پھر ان کو 30 سے 40 سال رانگ نمبر کے پیچھے لگا کے رکھا گیا، جن سے نوکریوں کا حق چھین لیا گیا، جن سے ملازمتیں ملتی نہیں، جن سے کوئی تعلیمی ادارے بڑے نہیں دیے گئے. عمران خان صاحب آ کے وعدے وعید کر کے کراچی سے وزیر اعظم بن کے بھی ایک رات یہاں گزارے بغیر واپس گئے، نہ شہباز شریف نے رہنا پسند کیا، اور جو اس شہر کی نمائندہ جماعت تھی اس کو اس انداز سے مینیپولیٹ کروا دیا گیا کہ یہاں کے کالج یونیورسٹی مدارس بھرنے کے بجائے شہداء قبرستان بھرتے گئے. بڑا عجیب سا سوال ہے یہ، جواب عجیب سا بھی اور طویل سا بھی ہے. جی تو اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں ایسا ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ سماجی کام، دیکھیے ہر انسان کو جتنا جو کر سکتا ہے وہ معاشرے کے لیے کرنا چاہیے. میں سرجانی ٹاؤن میں 185 بچے کے اسکول میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ اسے میں چلاتا ہوں، اور ٹیچر کی سیلری بھی لے کر بندوبست کرتے ہیں، اور ان کے تمام بندوبست کرتے ہیں ان کی کتابوں کا اور ان کے پڑھانے کا، اور سال میں 1-2 دفعہ ان کو ہم وزٹ کراتے ہیں، فارم ہاؤس کا بھی اور پکنک کے زبردست. اور وہاں پر اکثریت بلوچ بچوں کی ہے. سیکٹر 10 میں یہ بھینس کالونی کے برابر میں مجھے ایک فیس کی ملی، تو ایک تھا تو میں نے مناسب طور پر سمجھا کہ وہاں پر حال یہ ہے وہاں پر کہ شاید 350-400 گھرانے رہتے ہیں، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے. آدھی چھوٹی ٹنکی پانی کا وہ لے کر اور پورا مہینہ گزارتے ہیں. اور وہاں پر اسکول نہیں تھا، ہم نے اسکول بنایا. پہلے 60 بچے تھے، اب 185 بچے پڑھتے ہیں. میں نے وہاں 2 بڑے کمرے بنوائے تھے، وہ نہیں تھے. ابھی حال ہی میں میری بہن سعدیہ ممتاز جو ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر 1,47,000 کے ساتھ وہ ایک کمرہ اور بنوایا کہ اس میں ایک اور کمرے کی ضرورت ہے. تو ہم تو نہیں سوچتے کہ اسکول میں بلوچ پڑھ رہا ہے، پنجابی پڑھ رہا ہے، سرائکی پڑھ رہا ہے. ہم پہلے پاکستانی، پہلے مسلمان، پھر پاکستانی، اور پھر سندھ میں رہنے والے سندھی، یعنی شناخت ہماری ماں ہے. اور یہ شناخت جو ہے وہ اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. دیکھیے، اور پھر یہ کہا جائے جو آپ نے کہا کہ بانیان پاکستان، تو جب بانیان پاکستان کی اولاد جب انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ کسی سندھ میں نہیں آئے تھے، کسی بلوچستان پاکستان میں آئے تھے. اور آج بھی جب پاکستان سے لوگ امریکہ جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ اگر وہاں بتایا جائے کسی سے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، تو کوئی کہے کہ میں بلوچستان رہتا ہوں، اس کی شناخت کمزور ہوگی. وہ کہیں کہ میں سندھ میں رہتا ہوں، سندھی ہوں، شناخت کمزور ہوگی. وہ پہلے بتاتا ہے کہ میں پاکستان سے ہوں، تو ہمیں پہلے پاکستانی ہونے کا شرف حاصل ہے. بعد میں ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ ہمیں اندرونی معاملات ہیں جو ہمیں طے کرنے ہیں. لیکن اگر کراچی میں 60 ڈی سی ہوں اور اس میں صرف ایک مہاجر ہو، اسے ہم کیا کہیں گے؟ اگر ایک ادارے میں خود جوڈیشری میں 186 اپائنٹمنٹ نکلے گزشتہ 2 سال پہلے، اس میں 182 صرف ایک قومیت سے تعلق رکھتے تھے، باقی 4 میں 3 قومیت سے تعلق، 4 میں صرف
بتائیے کیا آواز نہیں اٹھے گی؟ کیا اگر پوسٹنگ میں اور نوکریوں میں آپ نظر انداز کریں گے کراچی کی آواز نہیں اٹھے گی؟ کل جو آواز سندھی اٹھایا کرتا تھا کہ آج قابض اور غاصب ہے دوسرے آدمی، اور لوگ سنا کرتے تھے، اور جب وہ کہے کہ پاکستان نہ کپن تو ایسی بڑی بات نہ سمجھی جائے، جب وہ آ کر گلشن معمار میں آپ کے پاس بحریہ میں آ کر سب کچھ نعرے لگا دے، وہ کوئی قابل پکڑ بات نہیں ہے، بلکہ اس کو جب وہ لوگ پکڑ کر آئیں تو وہاں بہت سے معززین ان کو دیغیں فراہم کریں، یہ قابل پکڑ بات نہیں ہے، وہ بھی قابل پکڑ ہے، اور اگر کوئی دوسری تنظیم کا آدمی کرتا ہے وہ بھی قابل پکڑ ہے۔ تو سماجی اور فلاحی کام تو جتنا ممکن آپ سے آپ کو کرنا چاہیے۔ میں نے ابھی یہاں کراچی میں ایک شیلٹر ہوم ہے جو عورتوں کے لیے عائشہ منزل پر ہے، میں نے ابھی نیو کراچی میں ایک شیلٹر ہوم قائم کیا ہے، اس میں 15 بستروں کا بندوبست ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلد 50 بستروں کا ناظم آباد میں شفٹ ہوگا، جہاں ایک ہمارے پاس مجھے ایک زمین پہلے ایک جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے، تو وہ بھی ہم کام کر رہے ہیں جو ہم سے ہو سکتا ہے۔ سارے لوگ ایمبولینس تو نہیں چلائیں گے، سارے لوگ جو ہے وہ جو ہے میڈیکل کے کلینک تو نہیں کھولیں گے، کوئی کچھ کام کرے گا، کوئی کچھ کام کرے گا۔ کھانا تو اگر گورنمنٹ کے پیسے میرے پاس ہیں میں بھی 200 کھول دوں گا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن وہ کراچی جو آج بھی گنا جاتا ہے کہ اگر سب سے زیادہ رفاہی کام یہی سے ہوتے ہیں، دیکھیے یہ کسی اور کی تو بات نہیں تھی، بہت ہی سینئر صحافی نے کہا ہارون احمد نے کہ جتنا پورا لاہور ٹیکس ادا کرتا ہے اتنا صرف لیاقت آباد ادا کرتا ہے، سپر مارکیٹ ادا کرتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ لیاقت آباد کے سامنے جو سڑک ہے اس کا گٹر کا ڈھکنا ٹوٹ جائے تو اس میں لکڑی لگا دی جاتی ہے، اور اگر لاہور ہے تو اس کی سڑکیں ایسی بنائیں کہ انٹرنیشنل معیار کی بنے۔ ہمیں اس کا لاہور ہمارا شہر ہے،